کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر ان کا آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، الفائز سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحبوب الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، ماشاءاللہ مرحوم و مغفور علامہ مشتاق حمدانی صاحب اعلی اللہ مقامہ فی فرادیس الجنان، ان کا یہ بنایا ہوا علمی مرکز جس سے آج قوم و ملت کی بچیاں علم سے آراستہ ہو کر قوم و ملت کی خدمت کر رہی ہیں، اور اس ادارے کو اللہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے۔ اور اس کے بعد علامہ سجاد حمدانی صاحب اللہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سرفروغ فرمائیں اور ان کی زحمات کوششیں ملت کے لیے اچھے نتائج اس سے برآمد ہوں، اور آپ تمام مومنین اس مدرسے کے ساتھ سخن درہم میں جس طرح بھی ہو تعاون کریں تاکہ یہ مدرسہ میں ارتقاء کی طرف جائے اور ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے قوم و ملت کی اچھی خدمت کر سکے۔ بآواز بلند صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بلا شبہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بالبینات، واضح دلائل دے کر۔ ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے ہم نے رسول بھیجے اور دلائل کے ساتھ ان کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل دے کر، واضح برہان دے کر،
اور اس کے بعد ہم نے نازل کی ان کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا اور میزان کو بھی نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ دنیا میں عادلانہ نظام نافذ کر سکیں، تاکہ دنیا میں معاشرے میں عادلانہ نظام نافذ ہو۔ اس لیے اللہ نے اپنے رسولوں اور ان کے اوصیاء کو بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے، ساتھ دلائل دے کر۔ دلائل سے کیا مراد ہے کہ معجزات دیے ان کو معجزات دیے کہ اگر کوئی توحید خدا کو نہ مانے تو وہ ایسے کام کریں، ایسے معجزات دکھائیں کہ تاکہ لوگ ان کے معجزات دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں اور دین کی اتباع کر سکیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے ان رسولوں اور ان نبیوں کی پیروی کر کے گمراہی سے بچ سکیں اور ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو سکیں۔ اس لیے اللہ نے صرف معجزات کو کافی نہیں سمجھا بلکہ ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا۔ یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد آئین اور دستور الہی ہے کہ اللہ نے ان انبیاء اور رسول ہادیان برحق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ یعنی کتاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ایک قانون، ایک دستور، ایک آئین نازل کیا ہے کہ اس آئین کے تحت، اس دستور کے تحت یہ لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ اب یہ ہے کہ کتاب سے مراد جو مفسرین نے لیا ہے، کتاب سے مراد ہے اوامر و نواہی، یعنی اللہ نے جن احکام، جن افعال کے بجا لانے کا حکم دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ ان کو اللہ نے آئین اور قانون دیا، اور جن سے اللہ نے روکا ہے، جن سے منع کیا ہے، وہ اپنے رسولوں کو دستور دیا کہ ان کو برائی اور ہر برے کام سے بچائیں، تاکہ آپ لوگوں کو برے کاموں کی تلقین کریں گے، یعنی برے کاموں سے منع کریں گے اور اچھائی کا حکم دیں گے تو یہ لوگ آپ کی پیروی کریں گے۔ اس لیے اللہ نے کتاب دی۔ کتاب یعنی مکتوب، لکھی ہوئی چیز۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کتاب وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ بعض ایسے انبیاء کرام آئے کہ جن کے ساتھ کتاب نازل نہیں ہوئی۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی بعض انبیاء کرام وہ انبیاء اور رسول آئے کہ جو صاحب کتاب نہیں تھے، بلکہ یہاں مراد ہے اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ کتاب اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو دی۔ والمیزان، اور میزان ویسے تو ترازو کو کہا جاتا ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ یعنی ترازو کو کہا جاتا ہے کہ میزان جس سے چیزوں کو تولا جاتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد میزان سے یہ ہے کہ میرے بھیجے ہوئے رسول، انبیاء کرام اور ان کے اوصیاء یہ پہچان کرا سکیں کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب؟ میزان سے یہ مراد ہے
کہ باطل یعنی افعال کو باطل افعال کون ہیں اور حق افعال کون ہیں، یعنی باطل اور حق کے درمیان ما بہل امتیاز، ان کی پہچان کرانے والے کو میزان کہتے ہیں، کہ جس سے ہم نے حق اور باطل کو پہچاننا ہے وہ کیا ہے؟ میزان ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا سب؟ لہذا اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو کتنی چیزیں دی ہیں؟ 3 بینات، یعنی دلائل، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں معجزات، کہ جو غیر معصوم میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، بلکہ نبی یا رسول یا ان کے جو نائب ہیں یا ان کے جو اوصیاء ہیں ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ معجزات دکھا کر دین اسلام کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ اور مومن سے جو صادر ہوتا ہے وہ جو ایسا فعل سرزد ہو یا ایسا فعل مومن متقی پرہیزگار دکھائے کہ جو عام انسانوں کی عادات کے خلاف ہو، یعنی عام انسان اس کو کیا کہیں؟ معجزہ کے نام سے تعبیر کریں، لیکن غیر نبی، غیر اوصیاء یعنی رسولوں اور انبیاء کے جو نائبین ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی ایسا یعنی دکھائیں معجزات تو اس کو معجزات نہیں کہیں گے بلکہ کرامت کہا جائے۔ میری بات سمجھیے نا؟ جو ایسے افعال غیر معصوم سے سرزد ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت، یعنی جو مومن سے سرزد ہوتے ہیں ایسے کہ جو غیر عادی افعال ہوتے ہیں، یعنی ایسی کرامت دکھا دی کہ لوگ گمان کریں کہ یار یہ تو سچا مومن ہے، یہ تو صاحب تقوی مومن ہے، یہ عام انسان سے ایسی کرامت یعنی سرزد نہیں ہوتی، تو اسے معجزہ نہیں کہا جاتا بلکہ کرامت کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کی سمجھ آ گئی جیسا بڑھ رہا تھا؟ تو اللہ نے ایک تو معجزات دی اور دوسرا کیا دیا؟ کتاب دی، یعنی بعض کو حقیقی کتاب دی، اور یہاں کتاب سے مراد ہے اوامر و نواہی، یعنی اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ یہ اللہ نے اوامر اور نواہی اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں پر نازل فرمائے ہیں۔ حق اور باطل کا پیمانہ، ترازو، یہ اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو دیا، اور اس کے بعد ان کے نائبین اور ان کے جو اوصیاء ہیں جو ان کے بعد آئیں گے ان کو بھی اللہ نے ان 3 چیزوں سے نوازا ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہیں؟ یعنی جو بھی رسول یا نبی کا نائب ہوگا وہ صاحب معجزہ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ صاحب کتاب ہوگا، یعنی صاحب کتاب کی تشریح میں نے کر دی ہے۔ حق اور باطل کا میزان اس کے پاس ہوگا۔ اگر حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا ہو تو ہم اس رسول یا نبی کو دیکھیں گے، یا اس رسول اور نبی کا جو حقیقی نائب ہے، جو خلیفہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ جس طرف وہ ہوگا یا جس طرف وہ حکم کرے گا وہ حق ہوگا، اور جس سے روکے گا وہ باطل ہوگا۔ لہذا پتہ چلا کہ خلیفہ نبی، خلیفہ رسول وہ ہوگا جن میں
وہ تمام صفات اس میں پائی جائیں جو نبیوں اور رسولوں میں پائی جاتی ہیں۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اس کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے، اس کا صاحب معجزات ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے پاس میزان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا جو صفات اور شرائط نبیوں میں پائی جائیں گی وہی صفات اس کے خلیفہ اور نبی میں پائی جائیں گی۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اب پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد میرے مسیح، میرا خلیفہ، میرا جانشین، کہ جس سے آپ نے دین لینا ہے، جس سے آپ نے شریعت لینی ہے، وہ کون ہوگا؟ وہ پیغمبر اسلام نشاندہی کر کے گئے، اپنے بعد یہ تمام بندوبست کر کے گئے نبی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ اگر رسول نہ کتاب دے کر گئے اور نہ اپنے بعد اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر گئے، اس سے دین ناقص ثابت ہوتا ہے، جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن رسول اپنے بعد نہ خلیفہ بنا کر گئے اور نہ اپنے بعد اپنے کتاب اور آئین جو آفاقی کتاب ہے، جو منشور ہے، وہ نہ امت کو دے کر گئے، تو اس سے دین مکمل نہیں ثابت ہوتا، ناقص ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو نظریہ ہے کہ قرآن مجید پیغمبر مرتب کر کے نہیں گئے بلکہ بعد والوں نے اس کو ترتیب دیا، بعد والوں نے جمع کیا، اور نہ ہی رسول اپنے بعد کوئی اپنا نائب اور امت کے لیے اپنا خلیفہ بنائے گی۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ یعنی ہمارے بھائیوں کا، مسلمانوں کی اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول نہ کتاب دے کر گئے ہمیں اور نہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ حضرت عمر کا آخری وقت آیا، بیٹے نے کہا کہ اے بابا جان، ایک ریوڑ ہے، یہ جو امت ہے یہ امت ریوڑ کی مانند ہے۔ ریوڑ سمجھتے ہیں؟ بھیڑ بکریاں۔ لہذا چراوائے کے بغیر ریوڑ قابو میں نہیں آ سکتا، وہ نقصان کرے گا۔ لہذا امت ریوڑ کی مثل ہے، اپنے بعد کسی کو بنا کے جائیں۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ میرے بیٹے کی بات تو صحیح ہے، میرا بیٹا کہتا تو سچ ہے کہ یہ امت کو خلیفے کے بنائے بغیر، یعنی اپنے بعد میں نیب بنائے بغیر اگر چھوڑ کے جاؤں تو یہ امت کے لیے نقصان ہے، اور اس سے امت کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا وہ اپنے بعد ایک شورا بنا کر گئے، اور حضور کے انتقال کے فوراً بعد لِأَنَّ الصَّحَابَةَ جَعَلُوا قَدَّمُوهُ عَلَى دَفْنِهِ، یعنی امامت حضور کے بعد اتنی ضروری تھی کہ صحابہ کرام نے پیغمبر اکرم کی تجہیز و تکفین کو چھوڑ دیا اور امام کو بنانا مقدم کیا۔ کہا کہ حضور اکرم کو بعد میں دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی امت بغیر امام کے نہیں رہ سکتی۔ صحابہ کو اتنا خیال ہے
کہ حضور کی تجہیز و تکفین اور دفن کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن امام کو بنانا ضروری سمجھا گیا ہے کہ امت امام کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بغیر معرفت امام کے مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ لہذا صحابہ کرام کو اتنا خیال ہے کہ حضور کے بعد ایک لمحہ امت امام کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو آیا امام الانبیاء سید الانبیاء ان کو اپنی امت کا خیال نہیں تھا کہ وہ بغیر کتاب دیے اور خلیفہ دیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ یہ قدر نہیں ہو سکتا، بلکہ پیغمبر اپنے بعد فرما گئے کہ ان قریب میں جانے والا ہوں، میرا بلاوا آ گیا ہے، انی تارکٌ فیکم خلیفتین، توجہ کرنا بھائی، کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضور نے 3 کی بات نہیں کی، 4 کی نہیں کی، اگر کی ہے تو 12 کی ہے، لیکن بنیادی اور اساسی خلیفے 2 چھوڑے، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ میرے 2 خلیفے ہیں جو میری امت کی رہنمائی کریں گے، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری میری اطرت اہل بیت، دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یعنی قرآن اور اہل بیت کا باہمی تعلق اتنا گہرا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگی اور نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگی۔ محمد والے محمد صلوات کیا فرمایا کہ یہ لازم اور ملزوم ہے، ایک قرآن ثابت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ قرآن خود نہیں بولے گا، بلکہ جو میں دوسرا خلیفہ ناطق چھوڑے جا رہا ہوں، سمجھنا کہ جب یہ بولیں گے تو یہ سمجھنا کہ قرآن بول رہا ہے، یہ نہیں بولیں گے بلکہ قرآن بولے گا۔ لہذا ان کا جوڑ اتنا ہوگا کہ نہ قرآن ان سے جدا ہوگا اور نہ یہ قرآن سے جدا ہوں گے، حتیٰ کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر ان دونوں کی پیروی کرو گے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، میں نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ عادلانہ نظام نافذ ہو، تاکہ شریعت اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو نبیوں اور رسولوں کے بعد آیا ہمارے آخری نبی نے جب 2 چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اطرت اہل بیت، تو لوگوں نے قرآن کو تو پکڑ لیا لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ اگر تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے، آپ گھبرا تو نہیں رہے، میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اگر ان کی پیروی کرو گے، اگر ان کی اتباع کرو گے، ان کے راستے پر چلو گے، آگے نہیں چلنا۔ فرماتے ہیں فلا تقدموہما، فلا تقدموہما، ان سے آگے نہ بڑھنا، ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ولا تعلموہم، ان کو تعلیم نہ دینا، فإنہم أعلم منکم، یہ تم سے علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند ہے۔
کیا فرمایا؟ قرآن اور یہ جدا نہیں ہوتے. لہذا یہاں اہل بیت کی عصمت ثابت ہوتی ہے. اہل بیت کیا؟ معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے. اب پیغمبر اسلام اپنے دو خلیفے چھوڑ کے گئے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اطرت اہل بیت. اور اطرت اہل بیت کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا علی سے پوچھا، سئل عن امیر المومنین، سئل، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا مولا کائنات سے کہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اطرت اہل بیت ہے، اطرت سے کون مراد ہے؟ من الاطرت ہو یا امیر المومنین، اے بابا جان اطرت سے کون مراد ہے؟ فرماتے ہیں الحسن انا والحسن والحسین و تسعۃ من ولد الحسین، میں، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین اور ان کی اور حسین کی اولاد سے 9 امام، وتاسعہم وقائمہم، اور جو 9 نمبر 9واں جو بیٹا ہے امام حسین کا وہ ان کا قائم ہے، وہ مادی ہے. یہ نہ اللہ کی کتاب سے جدا ہوں گے اور نہ کتاب ان سے جدا. اور یہ حضور اکرم کے بعد مسند خلافت پہ مولا کائنات بیٹھے، لیکن ظاہری خلافت دوسرے لوگوں کے پاس جب آئی پیغمبر اکرم کے متصل انتقال کے بعد، تو مولا کائنات نے اعلان کیا کہ من کان لہ عند رسول اللہ عدتنا او دائم فلیأتی، فرماتے ہیں کہ بھائی جس نے حضور سے کوئی چیز لینی ہو یا حضور کے ذمہ کسی کا قرضہ ہو یا حضور کے پاس کسی کا کوئی سامان ہو، وہ آ کر مجھ سے لے لے. توجہ کرنا بھائی، مولا کائنات نے اعلان کیا. جب یہ اعلان ہو چکا تو لوگ بھاگ کر آنے لگے کہ یا امیر المومنین، حضور نے ہمارے 200 دینار دینے تھے، 400 دینار دینے تھے، اتنے درہم دینے تھے مثال کے طور پر. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول کے ذمہ جو بھی چیز ہے وہ آؤ، پیغمبر کے قرضوں کو میں ادا کروں گا. اب لوگ آنے لگے، سائل وہ ماننے والے آئے، کہا جی ہمیں 200 روپے چاہیے مثال کے طور پر. مولا کائنات نے کہا یہ اٹھا لے، یہ مصلے کے نیچے سے اٹھا لے. وہ جب اس نے اٹھائے تو وہ 200 ہی تھا، نہ 200 سے زیادہ تھا نہ 200 سے کم تھا. جو مانگتا تھا کہ ہم نے پیغمبر سے اتنے لینے ہیں، مولا کائنات اشارہ کر رہے تھے، وہ اتنے اتنے پیسے لے رہے تھے، نہ زیادہ جا رہے تھے نہ کم جا رہے تھے. جب مخالفین نے سنا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ بھائی جنہوں نے بھی پیغمبر سے کوئی جس کا لینا دینا ہے وہ مجھ سے لے لے، اور جس سے حضور وعدے کر کے گئے ہیں وہ بھی میرے پاس آئے اور پیغمبر اسلام کے کیے ہوئے وعدوں کو میں علی پورا کروں گا. تو انہوں نے کہا، مشورہ کیا تو بڑے بزرگ سے کہا کہ آپ بھی اعلان کر دو کہ جس نے نبی سے لینا ہے وہ مجھ سے لے لے، جس کا پیغمبر کے ذمہ کوئی قرض ہے وہ آ کر مجھ سے لے لے. ادھر بزرگوں نے اعلان کیا،
لوگ آتے رہے، بس وہ پیسوں میں بھی سمجھ رہے ہیں نا آپ، درہم و دینار میں بھی کمی بیشی ہوتی رہی۔ جنہوں نے 1000 کہا لیکن لینے انہوں نے 200 تھے، انہوں نے 1000 دے دیا۔ جتنا جس نے کسی نے مانگا اتنا ہی دیتے رہے، لیکن انہوں نے کہا یہ تو آسان مسئلہ ہے، یہ ہم بھی پیغمبر اسلام کے خلیفہ ہیں، ہم بھی وارث ہیں، ہم بھی قرضے ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دن ایک اعرابی آیا، فجاء اعرابی الی خلیفۃ رسول اللہ، ایک اعرابی آیا دیہاتی حضرت کی خدمت میں۔ سمجھ گئے حضرت؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اعرابی کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حقیقی خلیفہ رسول نہیں ہے۔ سوال کرتا ہے اعرابی، انت وصی رسول اللہ، کیا آپ رسول اللہ کے وصی ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں تجھے شک ہے؟ نعم میں خلیفہ رسول ہوں۔ تو اعرابی نے کہا کہ حضور نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا اگر آپ رسول کے نائب ہیں، حقیقی خلیفہ ہیں، تو آج وہ رسول کا وعدہ جو پیغمبر نے مجھ سے کیا تھا آپ پورا کر دیں۔ حضرت نے کہا کہ وہ کون سا وعدہ ہے جو حضور کر کے گئے؟ اعرابی کہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ اے اعرابی، جب تو واپس آئے گا نا دوبارہ، میں تجھے 80 اونٹنیاں دوں گا۔ یہ مدینہ المعاجز میں علامہ ہاشم بہرانی نے اور دیگر ہمارے محدثین نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں لکھا۔ اعرابی نے کیا سوال کیا؟ 80 اونٹنیاں حضور اکرم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تجھے دوں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو جو میری مسند پہ بیٹھا ہوگا، میرا نائب ہوگا، وہ میرے اس وعدے کو پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا اونٹنیاں 80 اونٹنیاں؟ جی 80 اونٹنیاں، اور عام اونٹنیاں نہیں، جن اونٹنیوں کی آنکھیں سرخ ہوگی اور ریشمی مہاریں ہوں گی۔ جب حضرت نے سنا تو اپنے احباب سے، اپنے جو مشاور تھے یعنی مشورہ دینے والے تھے، ان سے مشورہ کرنے لگے آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو کام ہمارا چلتا رہا، اب مسئلہ ہے اونٹنیاں، اور عام اونٹنیاں نہیں، وہ اونٹنیاں جن کی سرخ آنکھیں ہوں اور مہاریں بھی ریشمی ہوں، 80 اونٹنیاں لینی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کرو، ان سے کہو گواہ لاؤ۔ وہ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ مشاور نے کیا مشورہ دیا؟ کہا ان سے کہو گواہ لاؤ، وَاسْأَلْهُ شُهُودًا، ان سے گواہ طلب کرو۔ خلیفہ صاحب نے کہا کہ بھائی تو سچ بات کہتا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ حضور وعدہ کر کے گئے ہیں یا نہیں، تیرے پاس گواہ ہیں، گواہ لاؤ۔ جب اس نے گواہوں کا سنا تو کہتا ہے کہ پیغمبر جیسی ہستی وعدہ کر کے جائیں اور آپ ان کے نائب ہوں اور پھر مجھ سے گواہ طلب کریں؟ کیوں ان کا وتیرہ تھا کہ جب جواب نہ آتا تھا تو اس وقت گواہ طلب کرتے تھے۔ کہتا ہے نبی جیسی ہستی، امام الانبیاء مجھ سے وعدہ کر کے گئے اور آپ گواہ طلب کر رہے ہیں مجھ سے،
ما انت وصی رسول اللہ، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ رسول کے حقیقی خلیفہ نہیں ہیں۔ جب یہ اعرابی دربار سے نکلا اور گلی میں جا رہا تھا، وہاں حضرت سلمان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلمان نے اعرابی کو دیکھا، بڑے غصے میں جا رہا ہے۔ حضرت سلمان نے پوچھا، اے اعرابی کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، کیوں غصے میں ہے؟ اعرابی نے پورا واقعہ سنایا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہا؟ تو حضرت سلمان کہتے ہیں، اے اعرابی تو بھول چکا ہے، تو بھول گیا ہے، آئے میں آپ کو رسول کے حقیقی وسیع کے پاس لے جاؤں۔ توجہ کرنا بھائی، میں تجھے حقیقی وسیع رسول کے پاس لے جاؤں۔ اعرابی چلا، پیچھے پیچھے اعرابی ہے، آگے آگے جناب سلمان ہے، مولا کائنات کے دروازے پہ پہنچے اور دروازے کو ڈکر باب مولا کائنات آئے مسکراتے ہوئے، پوچھا سلمان کیوں آئے ہو؟ سلمان کہتا ہے، مولا ایک اعرابی آیا ہے، اس سے پیغمبر اسلام نے کچھ وعدے کیے ہوئے تھے اور آج آیا ہے کہ پیغمبر اسلام تو انتقال فرما چکے، اب ان کا حقیقی جانشین اور خلیفہ کون ہے جو پیغمبر کے وعدوں کو پورا کر سکے؟ مولا کائنات باہر نکلے اور اعرابی سے کہا، اور جناب سلمان سے بھی کہا، اعرابی سے کہا پورا کروں گا، اور سلمان سے کہا، اے سلمان جاؤ مسجد نبوی میں اعلان کر دو، آج علی رسول کے وعدوں کو پورا کرے گا۔ توجہ کرنا، حضرت سلمان نے اعرابی اپنا سوال دوبارہ رپیٹ کر، یعنی دوبارہ کہیں، دوبارہ سنا اپنا سوال۔ اعرابی نے وہ دوبارہ سوال، حضور نے جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ بیان کیا، تو مولا کائنات نے اس سے کہا، اسلمت و عشیرتک کلہم، کیا آپ اور آپ کا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے؟ سنو گے جملے؟ اعرابی نے کہا کہ واللہ انت خلیفۃ رسول اللہ حق، اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا ہے کہ رسول کے بعد اگر بلا فصل خلیفہ ہے تو آپ ہی۔ جب رسول نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا تو وہاں صرف میں تھا اور پیغمبر اسلام تھے، تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا۔ رسول نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا، آیا تم اور تیرا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے؟ اور وہی سوال آپ نے کیا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اور پھر دوسرا، وہ چہرہ بھی دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا آپ کا تعلق اوپر سے ہے، جو پہلا تھا اس کا تعلق زمین سے ہے۔ میں کہتا ہوں کیونکہ علی کو اوپر والوں نے بنایا تھا، وہ اللہ کا الہی خلیفہ تھا، اور جن کو لوگوں نے بنایا تھا وہ لوگوں کا تھا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہا؟ اب مولا کائنات نے کہا، اے اعرابی میرے قریب آ۔ اعرابی قریب آیا اور کہا، آئینہ آئینہ حسن، آئینہ آئینہ ابن حسن، میرا بیٹا حسن کہاں ہے؟ امام حسن مجتبی آخری ساتھ میں تھے، وہ آئے۔ مولا کائنات نے فرمایا، بیٹا حسن اپنے نانا کے وعدوں کو پورا کرو۔
اے بیٹا حسن اپنے نانا کے وعدوں کو پورا کرو. امام حسن مجتبیٰ نے جب اعرابی کا وہ سنا وعدہ کہ آپ کے نانا مجھ سے یہ وعدہ کر کے گئے کہ اے اعرابی جب تو آئے گا میں تجھے 80 اونٹنیاں دوں گا. امام حسن کہتے ہیں اے اعرابی الیہ ادنو منی، میرے قریب آ. امام حسن پہاڑ کی طرف چلے اعرابی کو لے کر، اور جب پہاڑ پہ گئے تو وہاں مخاطب ہو کر کہا اے صالح نبی میرے نانا کی امانت کو واپس کر دے، کیونکہ اولے الامر کا بیٹا اولے الامر تھا. امام حسن کا حکم دینا تھا، پہاڑ سے وہ اونٹنی نکلی اور آگے ریشمی مہار. میرے مولا نے کہا اے عربی اس مہار کو پکڑ لے، چلتا جا جہاں تک جانا چاہتا ہے، تیری 80 اونٹنیاں تیرے پیچھے پیچھے جا. اب اعرابی نے مہار کو پکڑا، پیچھے دیکھ رہا تھا. جب 80 پوری ہوئی تو کہا مولا بس، کیونکہ وہ لیلامر کا بیٹا تھا. اصل حقیقی جانشین یہ تھے جن کو امت نے چھوڑ دیا اور امت نے ان کو ستایا. امت نے ان کو ایسا ستایا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جو مجھے دی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس کی بیٹیوں کو، کسی نبی کی بیٹیوں کو بغیر مکنا و ردا کے بے پناہ اونٹوں پر کبھی کوفہ کے بازاروں میں کبھی شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. اجرکم اللہ، سوائے ہمیں حسین کی کوئی کام نہ دیکھو دادارو. یہ بیبیاں علامہ جعفر نجدی لکھتے ہیں زینب الکبریٰ میں کہ جب میری آقا دادی اپنے بابا سے کہتی تھی کہ بابا جان آج میرا ارادہ ہے کہ میں نانا کے مزار پہ جاؤں. علامہ جعفر نقوی لکھتے ہیں مولا کائنات کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اور علی روتے ہوئے فرماتے تھے بیٹا صبر کرو، رات کو چاند نظر آتا ہے، میں اپنی بیٹیوں کو نانے کے مزار پر رات کو لے جاؤں گا. عزاداروں جب رات ہوتی تھی آتی رات کو میرے مولا اپنی بیٹیوں کو لے کر نانا کے مزار پہ، رسول کے مزار پہ لے جاتے تھے. دائیں بائیں حسن حسین ہوتے تھے، آگے میرے مولا کائنات ہوتے تھے. اور یہ جب قافلہ زہرا کے گھر سے چلتا تھا تو جب پیغمبر کا روزہ قریب آ جاتا تھا فَأَخْبَدَ ضَوْءَ الْقَنَادِيلِ. علامہ جعفر نقوی لکھتے ہیں مولا کائنات دوڑتے ہوئے پیغمبر کے مزار پر جلتے ہوئے چراغوں کو بجھا دیتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام حسن نے پوچھا مولا بابا جان رات کا وقت ہے، کوئی مدینے کا خط موجود نہیں، بابا یہ نانا کے مزار پہ جلتے ہوئے چراغوں کو کیوں بجھایا ہے؟ سنو گے جملے آپ کے مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا حسن علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زینب اور ام کلثوم کے سر پر
ان کے قد و قامت پر کسی غیر کی نظر پڑے، میں کہتا ہوں اے میرے مولا، آج مدینے میں آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کے فاطمہ و جناب زینب و ام کلثوم کے قد کو کوئی دیکھے اور ان پر کوئی نگاہ کرے؟ اے میرے مولا، شام کے بازار میں ہوتے جہاں بدماشوں کا ہجوم تھا، آپ کی بیٹیاں 3 دن باب و ساق میں کھڑی رہی اور بازار سجدے رہے، تماشائی اکٹھے ہوتے رہے، عزاداروں باب و ساق سے لے کر دربار یزید چند منٹ کا فاصلہ تھا، لیکن کئی گھنٹے لگے زہرا کی بیٹیوں کو دربار یزید تک جاتے ہوئے۔ عزاداروں میری آقا زادیاں، اگر لوگ راستہ دیتے تھے تو بیبیاں چلتی تھی، اگر راستہ نہ دیتے تھے تو سیدزادیاں رک جاتی تھی۔ عزاداروں میرے امام سجاد فرماتے ہیں لوگوں کا اتنا رش تھا کہ میری پھوپھیوں کے سر کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ۔ عزاداروں میرے مولا امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب رش کی وجہ سے ہمیں دیر ہو جاتی تھی تو زجر بن قیس ہمیں تازیہ میں مارتا تھا، ہمارے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ عزاداروں بدماشوں کا ہجوم ہے، امام حسین کا سر جس نیزے پہ بلند تھا وہ نیزہ بلند تھا۔ عزاداروں میری آقا ذاتی جناب زینب کا سر کھلا ہوا ہے، میری آقا ذاتی جناب زینب کی نگاہیں حسین کے سر پہ لگی ہوئی ہے، میری آقا ذاتی اپنے بھائی کے سر کو دیکھ رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسین کی خون آلود داڑھی آنسو سے تر تھی، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فَأَنْغَمَزَتْ عَيْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ، میرے حسین برداشت نہیں کر سکے۔ عزاداروں علماء نے لکھا ہے حسین کی آنکھیں بند ہو گئی، میری آقا ذاتی کی نگاہیں حسین کے سر پہ ہے، فرماتی ہیں یہ حسین لا تغمض عینک یا اخی، اے حسین آنکھیں بند نہ کر، فانظر الیہ، میری طرف دیکھ، انا بنت زہرا، میں زہرا کی بیٹی ہوں، اے حسین میں تجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، میری سکینہ بھی میرے ساتھ تھی، لیکن میں یہ کہتی رہی شمال جانوروں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے لیکن پانی پلایا جاتا ہے، لیکن میرے حسین کو آپ نے پانی پلایا ہے یا نہیں؟ اے حسین آنکھیں بند نہ کر، اب بہن کا امتحان دیکھ۔ عزاداروں اس حال میں سیدہ دیا گئی، ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے، اس طرح دربار شرابی کے دربار میں میری آقا ذاتیاں جب پہنچی، عزاداروں اس لعین کے تخت کے ساتھ سیڑھیاں تھی، اسی طرح سید زادیاں زمین پہ بیٹھ گئی، ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ عزاداروں جب اس لعین نے دیکھا کہ امن ہی، جب اس نے کہا یہ بی بی کون ہے، میرے امام سجاد نے کہا ہائے مجھے ماں پیدا نہ کر دی، آج میں اپنے پھوپھیوں کا یہ حال نہ دیکھتا۔ ایک شرابی پوچھ رہا ہے من ہی، یہ کون بی بی ہے؟ عزاداروں تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کا سارے اقدار سونے کی تشت میں لایا گیا۔ عزاداروں صحیح السند روایت
اپنے دلوں میں حاجات شرعیہ لے لو اور اللہ کی بارگاہ میں جن کی حاجات ہیں اپنی حاجات شرعیہ مانگو اور قبول ہوں گی. صحیح سند روایت شیخ صدوق لکھتے ہیں جب میرے مولا کا خون سے بھرا ہوا سر، رگیں کٹی ہوئی، داڑھی کے بال خون سے بھرے ہوئے تھے، بہنوں کے سامنے جب لایا گیا، جب شرابی کے سامنے لایا گیا، اس لعین نے کیا کیا؟ اس لعین نے امام کے سر کو نیچے رکھا، اوپر دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھانے کے بعد اپنے ساتھی شرابیوں کو بلایا. اس نے شراب پینا شروع کیا اور شطرنج کھیلنا شروع کیا. اداروں اب نیچے مظلوم کا سر ہے، سر کے اوپر دسترخوان ہے، دسترخوان یہ شرابی ملعون بیٹھا ہے اور اس کے ساتھی بیٹھے ہیں جو شطرنج کھیل رہے. ایشیو آپ کے 8ویں امام فرماتے ہیں اے میرے شیعہ شطرنج نہ کھیلنا، شراب کبھی نہ پینا. جب میری دادیاں شرابی کے دربار میں گئی، یہ ظالم شطرنج کھیل رہا تھا اور شراب بھی پی رہا تھا. عزادارو جو بھی شراب بچتی تھی یہ شراب سر کے اوپر پھینک دیتا تھا اور اس کے بعد ظالم نے جب شراب پی چکا، شطرنج کھیل چکا، اس نے سر کو نکالا، ایسے امام کی زلفوں میں نجس ہاتھوں کو ڈالا، ایسے سر کو پکڑا اور ایک ہاتھ میں چھڑی کو لیا. عزاداروں اس نے چھڑی مولا مظلوم کے دندان مبارک کو مارنا شروع کر. عزاداروں میں وہ جملے نہیں پڑھ سکتا جب سر کے ساتھ دندان مبارک کے ساتھ بے ادبی کرنا شروع کی. ایک صحابی پیغمبر بیٹھا ہوا تھا. صحابی کہتا ہے ظالم اتنا ظلم کیوں کرتا ہے، ان دندان مبارک کو کیوں چھڑی کی توہین کرتا ہے. ان دندان کو میں نے پیغمبر کو چومتے ہوئے دیکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون.